بسم اللہ الرحمن الرحیم وسفر الامتی و ام الولدی، اور سفر کرنا باندی کا اور ام ولد کا بلا محرم بغیر محرم کے جائز ہے. کیا ہے؟ فإن مس اعضائهما فی الارکاب کا مس اعضاء المحارم، پس بے شک ان کے اعضاء کو چھونا سواری میں ایسے ہی ہے جیسے کہ محارم کے اعضاء کو چھونا، تو لہذا اس وجہ سے اس کا بغیر محرم کے سفر کرنا جائز ہے. سمجھ رہے ہو؟ وشراء ما لا بد للطفل، اب یہ ہے کہ کیا ہے کہ بچے کا مال ہے لیکن بچے کی کچھ ضروریات کی چیزیں ہیں وہ خریدنی ہے، تو بچے کے مال میں سے خرید سکتے ہیں، بھائی خرید سکتا ہے، چاچا خرید سکتا ہے، ماں خرید سکتی ہے، جبکہ وہ اس کی پرورش میں ہو. جس کی پرورش میں ہو وہی خرید سکتا ہے، ٹھیک ہے، جو ضروری سامان ہے بچے کے لیے. اور کیا جو ملتقط ہے، یعنی لقطہ ہوتا ہے نا، لقطہ یعنی بچہ کہیں پڑا ہوا مل گیا، اس کے ساتھ پیسے بھی دے، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے اس کے پیسوں میں سے خرید سکتا ہے. لیکن کیا ہے، بچے کو مزدوری پہ لگانا، کسی مستری کے پاس لگا دے کہ شام کو کچھ کما کے آئے، یہ صرف ماں کے لیے جائز ہے، کسی اور کے لیے جائز. سمجھا؟ اور جائز ہے وشراء ما لا بد منہ، اور خریدنا جائز ہے، خریدنا ایسی چیزوں کو جو ضروری ہیں بچے کے لیے. فبیعہ، اور اس کو بیچنا، لأخٍ بھائی کے لیے، وعمٍ اور چچا کے لیے، وأمٍ اور ماں کے لیے، وملتقط اور کس کے لیے؟ ملتقط کے لیے، ٹھیک ہے، بچے کو اٹھانے والے کے لیے. ہوا فی حجرہم، اس حال میں کہ وہ ان کی پرورش میں ہو. وإجارتہ، اور جائز ہے اس کو اجارے پہ دینا، مزدوری پہ دینا بچے کو، لأمہ فقط، صرف ماں کے لیے. فإن الأم، بس بے شک ماں جو ہے، تملک اتلاف منافعہ بالاستخدام، کہ ماں جو ہے وہ مالک ہے اس کے منافع کو تلف کرنے کی، خدمت لینے کے ذریعے سے. ولا کذالک غیرہا، اس طرح کوئی اور نہیں. فبیع العصیر، اور شیرے کو بیچنا، ممن یتخذ خمرا، ایسے شخص کو جو شراب بنائے گا اس سے جائز ہے. کیا ہے؟ شیرہ بیچنا اس کو جائز ہے. فإن المعصیۃ، بے شک معصیت جو ہے، لا تقوم بعین العصیر، وہ قائم نہیں ہوتی عین شیرے سے، بخلاف کس کے؟ بیع السلاح، اسلحہ بیچنا اس شخص کو کہ جس کے بارے میں پتا ہو کہ انہ من اہل الفتنہ، کہ وہ اہل فتنہ میں سے ہے، کوئی ڈاکو وغیرہ ہے، تو ڈاکوؤں کو اسلحہ بیچنا جائز ہے، کیونکہ معصیت اس کے عین سے ہوتی ہے، اسیر میں اس کے عین سے نہیں ہوتی، بلکہ اس کی ماہیت تبدیل کر کے پھر جو ہے وہ کیا ہے، بیچتے. سمجھا؟ فإن المعصیۃ تقوم بعینہ، کیونکہ معصیت جو ہے وہ قائم ہوتی ہے عین اسلحے کے ساتھ. وحمل خمر ذمی باجرۃ، اور کوئی مزدور ہے وہ کیا ہے، شراب ذمی کی اٹھا کے کہیں پہنچا رہا ہے، تو یہ حلال ہے. یہ کیا ہے؟ جائز. ھذا عند ابی حنیفہ وعندہما لا یجوز، اور صاحبین کیا جائز نہیں ہے. ولا یحل له الاجر، اور اس کے لیے اجرت حلال نہیں ہوگی. وإجارۃ بیت بالسواد لیتخذ بیت نار او کنیسۃ او بیعۃ او یباع فیہ الخمر، اور گھر کو کرائے پر دینا دیہات میں تاکہ بنایا جائے آگ کا گھر، یعنی مجوسیوں کا جو عبادت خانہ ہوتا ہے. بیت نار مانا مجوسی، جس میں آگ جل رہی ہوتی ہے، اس میں آگ کی عبادت کرتے. یا کنیسہ، کیا کنیسہ کہتے ہیں کس کو؟ عیسائیوں کے عبادت خانے کو. یا بیع، یا یہودیوں کا عبادت خانہ. او یباع، یا بیچا جائے گھر کو، ہاں، یا اس وجہ سے اجارے پہ دیا جائے کہ بیچا جائے اس میں شراب کو، کس کو؟ تو یہ جائز ہے دیہات میں. کس میں؟ ھذا عند ابی حنیفہ، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہے. لے تخلل فعل الفاعل المختار،
فاعل مختار کے فعل کے بیچ میں آنے کی وجہ سے اس نے اجارے پہ دیا ہے. اب آگے وہ کیا کرتا ہے اس کی مرضی ہے. صاحبین کہتے ہیں جائز ہے. وَإِنَّمَا قَالَ بِالسَّوَادِ اور نے کہا دیہات میں لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ فِي الْأَمْصَارِ اتفاقاً کیونکہ نہیں ہے جائز شہروں میں اتفاقاً جائز ہے کیونکہ اس میں اسلام کا غلبہ ہوتا ہے تو وہاں پر ایسی چیزیں بنانا صحیح ہے. بات کریں اپنے گھروں میں کریں باہر نہ نکلیں. وفی سوادنا لا یمکنون منہا اور ہمارے دیہات میں تو اس کی بھی قدرت نہیں رکھتے صحیح قول میں یعنی امام صاحب کے نزدیک بھی. فإنما قال ابو حنیفہ بس بے شک جو فرمایا امام ابو حنیفہ نے یختص لسواد الکوفہ وہ خاص ہے کوفہ کے دیہات کے ساتھ. فإن اکثر اہلها ذمی کیونکہ دیہات کے کوفہ کے دیہات کے اکثر رہنے والے کیا تھے ذمی تھے. فإما فی سوادنا بہرحال ہمارے دیہات میں فعلام الاسلام فی ظاہرۃ کہ اس میں اسلام کے اعلام نشانات اس میں کیا ہیں ظاہر ہیں غالب ہیں. اور بیع اور بیچنا جائز ہے بنا و بیوت مکہ مکے کے گھروں کی عمارت کو. آگے آ رہا ہے امام صاحب کے یہاں زمین بیچنا جائز ہے نہیں صاحبین کے یہاں زمین بیچنا بھی جائز ہے کیونکہ وہ مملوک ہے. امام صاحب کہتے ہیں مکہ حرم ہے اور حرم قابل احترام ہے اس کو بیچا نہیں جاتا. تعمیرات بیچی سارے. تو تقید العبد اور بھگوڑے غلام کے پیروں میں بیڑیاں ڈالنا جائز. بیڑیاں ڈالنا جو بھگوڑا. تو قبول و ہدیتی تاجرن اور ہدیہ قبول کرنا اس حال میں کہ غلام کیا ہو تاجر ہو. اب غلام عبد معزون ہے تجارت کر رہا ہے تو کسی کو ہدیہ ودیہ دے سکتا ہے کیونکہ جب تاجر ہوتا ہے نا تو اس کو اپنے گراہک کو مائل کرنے کے لیے ہدیہ ودیہ دینا پڑتا ہے یعنی چائے پلانی پڑتی ہے سمجھا. او اجابت دعوت ہی یا اس کی دعوت قبول کرنا بھی جائز ہے کیونکہ دعوت کرتا ہے اپنے کاروبار کی غرض سے. تو استعارت و دعوت ہی اور اس کے سواری کو عاریتاً لینا جائز ہے اور قیاس کا تقاضا ہے کہ جائز نہ ہو. اور استحسان کی وجہ یہ ہے کہ بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا ہدیہ حضرت سلمان فارسی جو غلام تھے اور حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا. سمجھا. فَقُرِئَ كِسْوَتُهُ ثَوْبًا اور مکروہ ہے غلام کا کسی کو کپڑے پہنانا. کپڑے ہدیے میں دینا جائز ہے کیونکہ کپڑا مہنگی چیز ہے. اس دور کی مہنگی چیز اس دور میں نہیں. اس دور میں کپڑے اتنے مہنگے ہوتے تھے کہ ہزاروں روپے میں کپڑے ہوتے تھے. کتنے آئی بات سمجھ میں. ایک اونٹ کی قیمت میں 2 جوڑے ملتے تھے. اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے 50,000 آج کل کے حساب سے کم. ہاں ایسے سمجھ کیونکہ اس سے اندازہ اس وجہ سے لگایا جاتا ہے کہ کیا ہے دیت ہے نا. دیت کتنی ہے 100 اونٹ لیکن کپڑوں کے حساب سے دیت دے گا تو 200 جوڑے تو ایک اونٹ 2 جوڑوں کے برابر ہوا نا. تو اندازہ اس سے لگتا ہے کہ اس دور میں کپڑے قیمتی ہوتے کسی کو کپڑے نہیں پہنا سکتا. وَإِهْدَاؤُهُ النَّقْدَيْنِ اور کسی کو سونا چاندی درہم دنانیر ہدیہ نہیں کر سکتا کیونکہ اس کو کاروبار جمع کرنے کے لیے بھیجا ہے یا ہدیہ کرنے کے لیے بھیجا. ہاں وہ چائے وائے پلانا کوئی دعوت کرنا یہ تو ایک کاروبار کا حصہ ہے. ایکوریا یعنی مکروہ ہے یعنی ناجائز ہے کہ وہ پہنائے غلام کسی اور کو کپڑا. مکروہ حرام شروع میں بتایا تھا نا کہ جو مکروہ تحریمی ہے وہ حرام ہی ہے گویا تھا. وَإِنَّ بِهَدِيَتِهِ النَّقْدَيْنِ کہ اس کا نقدین ہدیہ کرنا کیا ہے اور مکروہ ہے کہ وہ کپڑا پہنائے غلام کسی اور کو کپڑا اور یہ کہ ہدیہ دے کسی اور کو نقدین. واستخدام الخسی اور مکروہ ہے خسی آدمی سے خدمت لینا. گھر میں خسی کو رکھے کہ کیا ہے اس سے کوئی خوف نہ ہو سمجھا یہ جائز نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ فإنه حث علی اخصاء الانسان یہ ابھارنا ہے انسان کے خسی کرنے پر. لوگ کہیں گے کہ نوکری تب ملتی ہے کہیں پہ کوئی گھر میں کام وام تب ملتی ہے جب خسی ہو جائے تو وہ خسی ہو جائیں گے.
نہیں سمجھے؟ وہ غیر اجازت وہ جائز ہے. وَإِقْرَاضُ بَقَّالٍ شَيْئًا اور سبزی والے کو کوئی قرض دینا کسی چیز کا. یاخذ منہ ما شاء کہ تجھ سے روزانہ تھوڑی تھوڑی سبزی بھی لوں گا. قرض واپس کرنا میرا لیکن سبزی بھی لوں گا. کبھی گاجر لے کے کھا لی, کبھی منگا لے کے کھا لیا, ایسے کر کے نا لوگ نہیں سمجھ. فائن نہ ہوئی جائز نہیں ہے, سود ہو گیا نا. فائن نہ ہو قرض جر نفع کیونکہ ایسا قرض ہے جس میں نفع ہے چاہے. واللعب بالشطرنج اور شطرنج سے کھیلنا ناجائز. والنرد اور نرد شیر سے کھیلنا بھی جائز نہیں. دونوں کھیل ہیں جیسے لوڈو موڈو کی طرح ایک شطرنج ہوتی ہے. دیکھیے کبھی شطرنج دیکھیے. ہاں ہاں ٹھیک ہے, کالے سفید ہوتے ہیں. ہاں تو شطرنج کہتے ہیں. تو دیکھیے ایسے وہ تو کیرم بورڈ ہوتا ہے. بہرحال یہ شطرنج ایک کھیل ہوتا ہے. تو اس میں ایسا کھیل ہوتا ہے 2 دن بھی چلتا ہے. جو 2 ماہر کھلاڑی بیٹھے ہو نا تو اس میں 2 دن لگ جاتے ہیں کھیل کے ایک چال چلانے. 2 دن بھی کھیل چلتا ہے. ایسا کھیل ہے اس میں جو منہمک اس کو چسکا آ گیا نا اس کو بھوک پیاس کا بھی احساس نہیں ہوتا. تو اس وجہ سے یہ جو نماز کا احساس کہاں سے ہونا, نماز بہت ہو جائے گی اس کی. سمجھا؟ شطرنج کے بارے میں ایک بات بتاؤں گا سبق کے بعد, یاد دلانا ٹھیک ہے. بکل لہو اور ہر بیکار کی چیز, موبائل میں گیم کھیلتے ہیں یہ وہ, جس میں کوئی نہ دنیا کا نہ دین کا کوئی نفع نہیں. فیس بک میں ایسے گھومتے رہتے ہیں نہیں, کوئی کام کی چیز نہیں. سمجھا؟ ہاذا عندنا یہ ہمارے نزدیک اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مباح ہے شطرنج کا کھیل. اذ فی تنشیط الخاطر کیونکہ اس میں جو ہے وہ دل میں نشاط اور ذہن کو تیز کرنا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ ذہن کو تیز کرنا ہے, ذہن میں نشاط پیدا کرنا. لیکن اس شرط کے ساتھ کہ اس کی نماز فوت نہ ہو. ولا یکون فی میسر اور اس میں کوئی جوا شرط وغیرہ نہ ہو. قلنا ہم کہتے ہیں کہ ہوا مظنۃ فوت صلاۃ کہ یہ نماز کے فوت ہونے کی غالب گمان کی جگہ ہے. وتضییع العمر اور عمر کو ضائع کرنا ہے. واستیلاء الکفر الباطل اور باطل کفر کو اپنے اوپر غلبہ دینا ہے کیونکہ یہ کافروں کا کھیل ہے. ہاں فکر پر غلبہ دینا ہے باطل کو, سمجھا؟ فکر ہے. حتی لا یحس بالجوع والعطش حتیٰ کہ اس کو محسوس نہیں ہوتی بھوک اور پیاس. فکیف بغیرہما تو نماز کہاں, اس کو نماز کی فکر ہوگی. سمجھا؟ بس چلیں, ٹائم کیا ہونا؟ چلو بھائی. صلی اللہ تعالی علی حبیب سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ اللہ.